بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو نبوت کی وجہ سے جنت کا اعلیٰ مقام ملا ہے، صحابہ کو صحابیت کی وجہ سے جنت کو اعلیٰ مقام ملا ہے۔ صحابہ بھی جنتی ہیں، انبیاء بھی جنتی ہیں، لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بے گناہ ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صحابی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ نوٹ کرو، مسئلہ نوٹ کریں، جو انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو گنہگار مانے، نوٹ کریں، جو انبیاء میں سے کسی نبی کو گنہگار مانے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ جو انبیاء کے بعد کسی کو، چاہے وہ صحابی ہو یا صحابی کے علاوہ ہو، کسی کو معصوم اور بے گناہ مانے وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ توجہ، پھر دوہرا دیتے ہیں، جو تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو گنہگار مانے وہ سنی نہیں ہے۔ آپ بھی بول دیجئے، ہے سنی؟ تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اگر گنہگار مانے تو وہ سنی، معصوم نہ مانے وہ سنی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا ہو جو نبی کے بعد بھی کسی کو معصوم مانے وہ بھی سنی نہیں ہے۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، بے گناہ مانتے ہیں، بے خطا مانتے ہیں، لیکن نبی کے بعد صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو نبی کو معصوم نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو نبی کے بعد کسی اور کو بھی معصوم مان لیتے ہیں۔ جو نبی کو معصوم نہیں مانتے ہیں وہ آپ کے یہاں ہوں گے، جو نبی کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے والے ہیں وہ شاید آپ کے یہاں نہیں ہوں گے۔ جو نبی کو معصوم ماننے والے نہیں ہیں، جو نبی کو بے گناہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ پتہ بتائیے، ایڈریس دیجیے۔ نبی کو معصوم ماننا ہے، عقیدہ سمجھ گئے؟ معصوم کا مطلب بے گناہ۔ اچھا، ایک لفظ کی اور وضاحت، بہت توجہ کریے گا۔ ہم نے کہا نبی معصوم ہوتے ہیں، کیا کریں، دو چار مرتبہ سمجھانا پڑے گا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں۔ اب آگے الفاظ پر توجہ، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ نبی سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ نبی سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ کوئی گناہ نہ کرنا یہ تو آپ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نبی کو ہر گناہ سے خود بچاتا ہے۔ نبی بچنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نبی کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی از خود نہیں، از خود بچنا یہ تو آپ بھی بچتے ہیں، آپ بھی بچتے ہیں، لیکن اللہ نبی کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، کچھ نبی کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔ جائیے کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، مولانا مودودی اپنی کتاب رسائل و مسائل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے نبی معصوم ہو، نبی کا معصوم ہونا یہ نبی کے لوازمات میں سے نہیں ہے، ضروری اور لازم نہیں ہے کہ نبی معصوم ہو۔ یہ کون ہے؟ مولانا مودودی، توجہ کریں، مولانا مودودی جو شاید آپ کے ہاں جن کے ماننے والے ہو، جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا کہتے ہیں، پینٹ شرٹ اور ٹائی بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یا ٹائی نہیں لگاتے ہیں لیکن پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ یا استغفر اللہ اور نعوذ باللہ کلین شیو بھی ہوتے ہیں، اور درس قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی بالکل صاف بولتے ہیں تو اچھا رہتا ہے۔ وہ حضرات عقیدہ مولانا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مولانا مودودی کا میں نے اس لیے نام لیا کہ کالج والے لوگ ان سے زیادہ لگتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے لوگ دو لوگوں سے زیادہ لگتے ہیں، ایک تو سر سید احمد خان اور دوسرے مولانا مودودی۔ سر سید کے اوپر تو انشاءاللہ کسی موقع پر اور بولیں گے، اچھے سے موقع ملے گا تو سر سید کے بارے میں بھی بتائیں گے، کیسے شریف انسان تھے۔
ابھی نہیں، لیکن مولانا مودودی کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ضروری نہیں کہ نبی معصوم ہو۔ میرے بھائیوں، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی معصوم نہیں ہوگا تو پھر دین محفوظ نہیں رہا۔ آپ اگر کہہ دیں گے کہ نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے تو سوال بن گیا نا، ہو سکتا ہے نبی نے قرآن پہنچانے میں غلطی کی ہو سکتا ہے نبی نے نماز پہنچانے میں غلطی کی ہو سکتا ہے نبی نے روزہ حج زکات پہنچانے میں غلطی کی ہو۔ جب آپ نبی کو بے گناہ مانیں گے تو پھر قرآن محفوظ ہے، نماز روزہ حج اور زکات محفوظ ہے، سارا کی سارا دین محفوظ ہے۔ اگر نبی معصوم نہیں تو دین محفوظ نہیں۔ اس لیے نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نبی کو معصوم ماننا ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بتایا جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ سنی، اور آگے سنیں، جو سنی نہیں ہے اس کو امام بنانا جائز، مسئلے سخت ہوں گے، جو سنی نہیں ہے اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے اس امام کو فوراً الگ کر دے۔ اگر مسجد کی کمیٹی الگ نہیں کرتی ہے، محلے والوں کی ذمہ داری ہے اس کمیٹی کو ختم کر کے نئی کمیٹی بنائے جو اس امام کو ہٹا کر کے صحیح عقیدے والا سنی امام لا کر کے رکھے جو نبی کو معصوم ماننے والا ہو۔ کہاں لکھا ہے؟ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احسن الفتاوی جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے جتنے فتوے بتایا نا، 2-3 امام نہ بنائے، کمیٹی ہٹائے، محلے والوں کی ذمہ داری، یہ تینوں چاروں پانچوں مسئلے احسن الفتاوی جلد نمبر 1، یہ ہندوستان میں 9 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ایک جلد کا تھوڑا سا وہاں اضافہ ہوا ہے آخر میں۔ لہذا آپ اپنا یہ عقیدہ بنائیے کہ ہم سارے نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھائے، عوام میں سے، علماء سے نہیں ہے، سب کا عقیدہ؟ جی ہاں۔ اگر نبی کو معصوم مانو گے تو دین محفوظ ہے، نبی کو معصوم نہیں مانو گے تو دین محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، بعض کہتے ہیں نبی کے بعد بھی معصوم ہے، ہم نبی کے بعد والوں کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔ جو نبی کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ نبی کے بعد معصوم ماننے والے کتنوں کو معصوم مانتے ہیں؟ جو نبی کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہیں ان کو ہم بھی اور آپ بھی شیعہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کے بعد علی معصوم ہے، نبی کے بعد حسن معصوم ہے، نبی کے بعد حسین معصوم ہے، نبی کے بعد زین العابدین معصوم ہے، نبی کے بعد محمد باقر معصوم ہے، نبی کے بعد محمد الجواد معصوم ہے، نبی کے بعد علی نقی معصوم ہے، علی رضا معصوم ہے، حسن عسکری معصوم ہے، نبی کے بعد وہ 12 معصوم مانتے ہیں۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، ہم تو نبی کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو بھی معصوم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن توجہ، معصوم نہیں مانتے ہیں لیکن محفوظ مانتے ہیں۔ لفظ پر غور کریے گا، معصوم کا مطلب جس سے گناہ کوئی ہو نہیں، محفوظ کا مطلب گناہ ہو جائے لیکن گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے، اللہ اس کے گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا دے۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہے لیکن صحابہ محفوظ ہیں جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہے۔ اللہ سے انہوں نے گناہ کے بعد اگر ہوا اگر گناہ ہوا اگر گناہ ہوا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر گناہ ہوا خدا نہ خواستہ امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے اگر گناہ ہوا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے وہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کو اعلان کرنا پڑا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ یہ سارے صحابہ حسنہ والے ہیں، لہذا ان کی عظمتوں میں مت گھسنا۔ حسنہ والے ہیں یعنی جنتی والے ہیں، ان کی عظمتوں میں اگر آپ دخل اندازی کریں گے
تو آپ کا ٹھکانہ بدل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے وہ نبی سے دشمنی کرنے والا ہے، کیونکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں فمن من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے، ان کی عداوت نبی سے عداوت ہے، ان کی دشمنی نبی سے دشمنی ہے، صحابہ سے محبت نبی سے محبت ہے، صحابہ کی عظمت نبی کی عظمت ہے، صحابہ کی عقیدت نبی کی عقیدت ہے۔ جو صحابہ کی عظمتوں کا قائل نہیں حقیقتاً وہ نبی کی عظمت کا قائل نہیں۔ ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب کیا بتایا؟ اگر گناہ کوئی ہو گیا اللہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا، مٹا دیتا، ختم کر دیتا۔ نبی کے سارے صحابہ محفوظ ہیں، ان کے گناہ کو اللہ نے مٹا کر کے ان کے لیے رضا کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے رضا کا پروانہ مل گیا ہے اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جنت کا پروانہ مل گیا ہے سارے کے نبی کے سارے صحابہ۔ لیکن ان تمام صحابہ اکرام میں آگے ان تمام صحابہ اکرام میں ترمذی شریف اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں نبی دنیا میں باحیات تھے، نبی دنیا میں زندہ تھے، نبی کی دنیاوی زندگی میں صحابہ فرماتے ہیں جب نبی دنیا میں باحیات تھے، نبی کی موجودگی میں ہم تمام صحابہ اکرام میں ابو بکر کو پہلا مانتے تھے، عمر کو دوسرا مانتے تھے، عثمان کو تیسرا مانتے تھے۔ سارے صحابہ عظمت کے لائق ہیں، لیکن تمام صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ سارے صحابہ خود فرماتے ہیں نبی کی زندگی میں ہماری یہ ترتیب تھی، ابو بکر پہلے ہے، عمر دوسرے نمبر پر ہے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے۔ جب صحابہ نے گواہی دے دی ہے کہ نبی کی زندگی میں ابو بکر پہلے ہے، عمر بعد میں ہے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے، تو ہمارا بھی ایمان ہے تمام صحابہ میں اول نمبر بتائیے ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان ذی النورین کا ہے۔ یہ تو ہمارا ماننا ہے، لیکن ہاں وہ مریض بھی آپ کے علاقے میں ہے، وہ بیمار بھی آپ کے علاقے میں ہے جو اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، جاؤ جا کر کتاب اٹھا کر کے دیکھو، نواب وحید الزماں حیدرآبادی جو پہلے کسی اور مسلک کا تھا، بعد میں وہ اہل حدیث ہونے کا اس نے اعلان کیا، وہ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 94، صفحہ نمبر 95، صفحہ نمبر 96 پر تحریر کرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر کو اول نمبر دیا جائے، عمر فاروق اعظم کو دوسرا نمبر دیا جائے، ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے اعلیٰ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ تو کہہ رہے ہیں نبی کی زندگی میں ابو بکر اول ہے، عثمان دوسرے نمبر، عمر دوسرے نمبر پر ہے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے، لیکن یہ وحید الزماں لکھ رہا ہے، یہ نواب لکھ رہا ہے۔ ارے نواب ہے نا، عالم ہوتا تب تو۔ یہ نواب اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے عالم بھی ہے، کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا ہے، نواب اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہدیۃ المہدی کے اندر کہ صحابہ میں ابو بکر و عمر کو اول ماننا، یہ کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اول مانتے ہیں تو ہم بھی اول مانتے ہیں۔ جو ابو بکر کو اول نہ مانے، جو عثمان کو دوسرے نمبر پر نہ مانے، جو عمر کو دوسرے نمبر پر، عثمان کو تیسرے نمبر پر نہ مانے، وہ سنی نہیں۔ ضروری ہے ابو بکر کو اول ماننا، ضروری ہے سنی ہونے کے لیے عثمان کو دوسرے نمبر پر ماننا۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اسی ترتیب کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے، اسی ترتیب کے مطابق رتبہ ماننا ضروری ہے۔ بلکہ اور آگے توجہ کریں، خدا نہ خواستہ، توجہ کریں، خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے، توجہ، اگر اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم خلیفہ نہ بنتے، فاروق اعظم کے
خلافت کی وجہ سے اول نہیں، میرے کہنے کا مطلب توجہ کریے، خلافت کی وجہ سے اول نہیں ہے۔ اگر ابو بکر نبی کے پہلے خلیفہ نہ ہوتے تب بھی سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر کا ہے۔ عمر فاروق اعظم اگر ابو بکر کے بعد خلیفہ نہ بنتے تب بھی عمر فاروق اعظم کا مقام دوسرے نمبر پر ہے۔ ابو بکر کو اول نمبر پر مانیں گے، عثمان کو، عمر کو دوسرے نمبر پر مانیں گے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے، بعد میں سارے صحابہ آتے ہیں۔ ہم نے ابو بکر کو اول مانا ہے۔ کوئی ہے جو ابو بکر کو اول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ تو وہ ہے جو ابو بکر کو مسلمان ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر مسلمان بھی ہے، کامل مومن بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اعلیٰ درجے کا صحابی رسول ہے، تمام صحابہ میں ممتاز اور اول مقام رکھنے والا صحابی رسول ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وہ واحد صحابی رسول ہے، سماعت کریے، توجہ، یہ وہ واحد صحابی رسول ہے، تنہا اکیلا، یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے ایمان لانے کے لیے نبی سے دلیل نہیں مانگی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دلیل دیجئے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں نبی ہیں۔ دیگر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے نبوت کی دلیل مانگی ہے۔ یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے محمد، اے احمد، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل مانگی ہے، تب مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے نبی کی نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی ہے، بلا دلیل نبوت مانگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے دلیل مانگی ہے۔ توجہ، میں نے کیا عرض کیا؟ دلیل نہیں مانگی۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ دلیل مانگی ہے۔ کیا دلیل مانگی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی، ابھی 18-20 سال کی عمر تھی۔ ابو بکر صدیق، ابھی اللہ کے نبی تو نبی نہیں بنے ہیں، ابو بکر صدیق کی 18-20 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کی 20-22 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی کوئی خواب دیکھتے، ابو بکر صدیق کوئی خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یہودی عالم کے پاس ابو بکر صدیق جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے یہودی عالم فوراً نشانیوں کے ذریعے سے پہچان لیتا ہے، یہ تو وہ عظیم انسان ہے جو سب سے پہلے آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائے گا اور وہی نبی کا خلیفہ اور نبی کا جانشین بنے گا۔ اس نے پہچان لیا، اس نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر قمیص اٹھاؤ۔ ابو بکر نے قمیص اٹھائی، اس یہودی عالم نے کوئی نشانی دیکھی اور اس عالم نے کہا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، اور تیرے علاقے میں مکے میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کے اوپر تو ایمان لائے گا، اور تو اس کا وزیر ہوگا جب وہ زندہ ہوگا، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا